السلام علیکم سامعین، پروگرام منزل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی اشرف، اور منزل میں آپ ہماری کچھ ایسی شخصیات سے ملاقات ہوتی ہے آپ کی جنہوں نے اپنی لائف میں کچھ ایسی اسٹرگل کر کے کچھ ایسی اکمپلشمنٹ کی ہوتی ہیں جن سے آپ اور میں سیکھ سکتے ہیں، اور ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم اس بات کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ آپ کو محظوظ بھی کرتے رہیں، اور انٹرویو کے ساتھ ہم مزیدار میوزک بریک بھی لیتے ہیں تاکہ آپ لوگ اس لرننگ کو اور ان انٹرٹینمنٹ کو ساتھ میں انجوائے کر سکیں۔ سامعین، بہت ساری شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو آپ میں ایک موٹیویشن کریٹ کرتی ہیں، ان کی باتیں، ان کے لائف سٹرگل، ان کے قصے، لیکن کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو آپ میں انسپریشن کریٹ کرتی ہیں۔ انسپریشن کا تعلق ہمارے ایک انٹرنسک سٹوری کے ساتھ ہے، اور وہ سٹوری جب اپنے ایکسپیرینسز بتاتے ہیں، اپنی سٹرگلز بتاتے ہیں، تو وہ ایسی انسپریشن کریٹ ہوتی ہے کہ جس میں الفاظ میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ تو آج ایسی ہی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کی لائف ایک پوری کی پوری انسپریشن ہے۔ وہ سارے پروسیس سے خود گزرے اور ایمرج ہوئے، اور ایمرج ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے پروسیسز کو صرف اپنے تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اس کو اپنی ٹریننگز اور اپنی کتابوں کے ذریعے لوگوں تک بھی پہنچایا۔ تو یہ اور بہت ساری باتیں ہم کریں گے۔ آج ہمارے گیسٹ ہیں نوید مرزا صاحب۔ نوید مرزا، سب سے پہلے تو ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسا لگ رہا ہے آپ کو ہمارے یہاں اسٹوڈیو آ کے، یونیورسٹی آ کے؟ شکریہ بہت بہت، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ میں اس ایلیٹ یونیورسٹی میں آیا ہوں اور سب سے میری ایک شیئر کرنے کا ایک موقع مل رہا ہے۔ صحیح۔ تو محمد نوید مرزا صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو کریئر ہے وہ بڑا ڈائیورسیفائڈ ہے، مطلب آپ نے ایئر فورس میں بھی سرو کیا، آپ نے کارپوریٹ ٹریننگز میں بھی، آپ نے پھر آپ آتھر کے طور پر بھی ایوارڈ وننگ آتھر ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو پہلے ہمیں ہمارے سامعین کے لیے یہ بتائیں کہ کہاں سے آپ کا تعلق ہے، کہاں آپ کی پیدائش ہوئی، ارلی اسکولنگز وغیرہ کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا۔ میں یہ بتاؤں گا کہ میرے والد صاحب جو تھے وہ پروفیشنلی ڈاکٹر تھے، ہارٹ اسپیشلسٹ، کارڈیالوجسٹ کہہ لیں، جو ان کی اسپیشلٹی تھی، اور وہ پارٹیشن کے ٹائم کی بات ہے، وہ پاکستان میں موجود تھے، مگر ادروائز فیملی جو تھی وہ جلندھر سے بلانگ کرتے ہیں، تو وہ لاہور میں تھے اس وقت جب پارٹیشن ہوا۔ تو اس لیے انہوں نے اس وقت کوئی آرمی کی جاب، جیسی کہ کنگ ایڈورڈ سے وہ انہوں نے پڑھا، اس کے بعد فرسٹ جاب انہوں نے آرمی کو ایکسیپٹ کیا اور آرمی میں آ گئے۔ تو میرا اسی پہ سے برتھ میری ان کے ساتھ اس سے لنکڈ ہے، کیونکہ جیسی وہ آرمی میں ان کی پہلی پوسٹنگ تھی مری میں، مری سی ایم ایچ، تو میں پیدا مری سی ایم ایچ میں ہوا تھا، کہ مری میں بہت زیادہ، اس کے بعد وی ڈونٹ بلانگ ٹو مری، ادروائز آپ کہہ رہے ہیں کہ لاہور میں سمجھتا ہوں کہ بلانگ، ہم زیادہ رشتہ دار ہمارے لاہور میں ہیں۔ صحیح۔ ارلی اسکولنگ وغیرہ کہاں سے؟ جی، ارلی اسکولنگ، اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے فوج میں یا آرمی میں جب آپ کے پیرنٹس ہوتے ہیں ان کی پھر موومنٹ ہوتی رہتی ہے، تو مجھے ارلی اسکولنگ صرف یاد جو مجھے جہاں تک میری میموری جاتی ہے وہ ہے جب وہ میڈیکل اپنے ایڈوانس ڈگریز کرنے کے لیے یو کے سارے ہمارے ڈاکٹر جاتے ہیں، تو وہ بھی گئے ہوئے تھے، تو وہاں پہ گلاسکو، ایک نارتھ اسکاٹ لینڈ میں ایک جگہ ہے، وہاں پہ مجھے ارلی ایک دو سال مجھے بس تھے، 3 سال میں کیا، وہ مجھے یاد ہے کہ وہ لنڈن اور گلاسکو میں تھے۔ پھر ہم پہلی پوسٹنگ ان کی ہوئی جہلم کنٹونمنٹ، سی ایم ایچ جہلم، تو وہاں پہ ایک یہ مشنری اسکول جس طرح کانوینٹ اسکولز ہوتے ہیں، تو کانوینٹ پریزنٹیشن کانوینٹ، تو شروع کے کچھ سال 2 سال وہاں پہ پڑھا۔ پھر ملتان پوسٹنگ ہو گئی، تو 2 سال کا ان کا پیریڈ ہوتا تھا۔ پھر ملتان میں جا کے پھر وہ ایک آرمی کی ایک کنٹونمنٹ کالونی تھی، وہاں پہ مجھے یاد ہے تو ایک تھا فرینچ مشنری اسکول، لاسال ہائی اسکول، تو پھر لاسال ہائی اسکول میں مجھے یاد ہے کہ 1-2 سال میرے وہاں گزرے۔ پھر ان کی پوسٹنگ آرمی سے ایئر فورس میں ہوگی، وہ چلے گئے پی ایف بیس مورے پور اس وقت ہوتا تھا، جو ہاکس پے اور اس کے قریب، کراچی کے لوگ جو ہیں جانتے ہوں گے، وہ مسرور بیس بن گیا کیونکہ بیس کمانڈر تھے ان کے نام پہ، وہ بیس کا نام ہے۔ تو وہاں جو ایک اسکول تھا پی ایف ماڈل اسکول، وہاں مجھے داخلہ ملا، تو وہ سمجھے کہ 7th اور 65 وار کا زمانہ تھا، تو ہم نے رائٹ وار ہم نے وہیں ایکسپیرئنس کی دا بیس۔ بہت ایک اسٹریسفل پیریڈ تھا پاکستان کے لیے بھی، ادروائز آلسو 65 کی وار۔ تو پھر 66 میں میرے والد صاحب نے، کیونکہ میں کچھ ان کی پوسٹنگ ہوتی رہتی تھی،
تو ہمیں 8th کلاس میں کیڈٹ کالج حسن عبدال میں ہمارا ایڈمیشن میرا ایڈمیشن ہو گیا. تو وہاں پہ پھر میں چلا گیا فرام 66 to 71. تو سمجھیں کہ کالج کے زمانے تک یہ میرا تھا ایک تعلیمی بالکل ٹھیک. سفر. تو جو ایک محاورہ کہا جاتا ہے کہ گھاٹ گھاٹ کا پانی پینا, آپ نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا. یہ ویسے جس طرح آپ نے بتایا کہ آرمی سے جتنے لوگ تعلق رکھتے ہیں, آرمی کے جو بچے ہیں یعنی ان کے جو سرونگ جو ہمارے جوان ہیں یا آفیسرز ہیں, ان کے بچوں کو یہ ایک اپرچونٹی ملتی ہے کہ وہ ان کی لائف بڑی ڈائیورسیفائڈ ہے. تو اس کا پازیٹیو امپیکٹ آپ کی شخصیت پہ زیادہ رہا یا کیسے آپ اسے جب ریکال کرتے ہیں آج کی تاریخ میں؟ میرے خیال میں پازیٹیو امپیکٹ مختلف ایک ڈسٹریکشن تو ہوتی ہے آپ کی تعلیم میں, لیکن اس وقت پرابلی اتنا ہم لوگ اس کو تعلیم پہ اس طرح اتنا پریشر نہیں تھا جو آج کل ہے. مطلب جو کالجز گریڈز کا ایک دوڑ ہے. مجھے یاد ہے کہ ہمیں اس طرح نہیں تھا کہ ہم نے بالکل بہت اس میں بچپن پہ آپ نے اس پہ زیادہ فوکس. اس میں زیادہ تھا کہ ہاں ہم لوگ بہت کچھ نئی چیزیں سیکھتے تھے. اڈیپٹیبلٹی ایک بہت بڑی چیز ہے. آپ ایک نئے اسکول میں جا کے اب لوگ ڈپریس ہو جاتے ہیں, ایک اسکول سے دوسرے اسکول جاتے ہیں یا ایک چینج آتا ہے تھوڑا سا بھی, تو وہ ڈپریشن ایک ایسی چیز آ گئی ہے جو پہلے نہیں تھی. اب وہ فرینڈس کون ہیں اور یہ کون ہے, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. تو اس وقت یہ نہیں تھا. آئی تھنک ہم نے اس کو, میں سمجھتا ہوں پازیٹیو اثر ہوا میری لائف میں. اور ایون کیڈٹ کالج جیسے میں 5 سال ہم گھر سے بھی دور ہو گئے کیونکہ میرے پیرنٹس ہمیشہ دور ہی رہے. کراچی میں وہ تھے اس وقت پوسٹنگ, تو میں حسن عبدال میں تھا, 1000 میل کا سفر. پھر میں نے کالج آف ایروناٹیکل انجینئرنگ جوائن کی آفٹر FSC. میرے پیرنٹس سعودی عربیہ چلے گئے, تو میں تو دور ہی رہا. تو چھٹیوں میں سمجھیں کہ 8ویں جماعت سے ہم چھٹیوں میں گھر جاتے تھے. صحیح. تو آپ نے پاکستان ایئر فورس جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ جوائن کی, تو حسن عبدال میں جو بچے جا رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ان کا یہی پاتھ ہوتا ہے. تو یہ آپ کا ایک وہ آپ اس پاتھ پہ چلے گئے یا ایک آپ کا پیشن تھا ٹو جوائن فورسز؟ نہیں, میرا کوئی وہ نہیں تھا. ایکچولی ہمارے وہاں پہ اس طرح ڈویژن تھا, آرٹ فورس میں کم جاتے تھے کیونکہ PF کالج سرگودا اور وہ ان کے اپنے کالجز تھے ایئر فورس کے نا. آرمی کا ٹرینڈ تھا, وہ سمجھیں کہ 30% آرمی, 30% 25% ڈاکٹر اور 25-30% انجینئرنگ سائڈ پہ جاتے تھے, اور باقی کچھ کیریئرز تو بہت کم تھے جو دوسرے, لیکن جنرلی میجر یہی تھا. تو میرے چونکہ فادر ایئر فورس میں تھے اور ایک انجینئرنگ مجھے انہوں نے, کیونکہ وہ ڈاکٹر تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں میں انجینئر, ہمارے ڈاکٹر بہت ہیں فیملی میں, تو تم بیٹا میں نے پھر انجینئرنگ سبجیکٹ میں آ گیا. تو آپشن انجینئرنگ کا تھا, تو مغل پورہ میں بھی داخلہ ہو گیا تھا. لیکن ایئر فورس میں چونکہ میرے والد صاحب تھے اور پولیٹیکل حالات جس طرح وہ سب کو اثر کرتے ہیں, تو میں اس لیے پولیٹیکل جو بھی ابھی ہو رہا ہے یا جب بھی ہوتا ہے, مطلب ہر شخص اس سے ہل جاتا ہے. تو اس وقت یہی حالات تھے 71 میں. سمجھیں کہ وہ وار کا بھی چکر تھا اور بھٹو صاحب کا زمانہ تھا. انجینئرنگ کالجز, سب کالجز میں پڑھائی لمبی لوگ اسٹرائکس اور وہ اور اسٹوڈنٹ یونینز اور ایک تماشا تھا. تو وہ 4 سال کا کورس 6 سال میں ہو رہا تھا. تو اس لیے میں جب ایئر فورس میں فادر والد نے یہی کہا کہ انجینئرنگ ایک اچھا ہے, ایرو اسپیس ایک اچھا ہے, ادارہ اچھا ہے, ایئر فورس کی بہت اچھی ریپوٹیشن ہے, تو اچھا ہے. تو اس لیے میں نے ایئر فورس میں اپلائی کیا, تو ہو گیا. تو اللہ کا شکر ہے 4 سال میں ہم نے ہماری ڈگری کمپلیٹ ہو گئی. مطلب ایک پورا کریئر پاتھ ہے. آپ نے کمیشن لیا, مطلب ایئر فورس میں کمیشن وغیرہ لیا, تو کتنے سال آپ وہاں پہ سرو کیا اور کیا آپ کی وہاں پہ لائف ایکسپیرینسز کیسے رہے؟ جی بہت اچھا رہا, کیونکہ وہ ایک ایسا جو فرسٹ کیریئر ہوتا ہے نا, وہ آپ جس طرح بھی کریں وہ آپ کو لرننگ ایکسپیرینس ہوتا ہے. آپ نے اس میں پریکٹیکل لائف میں آپ آتے ہیں, اور اس کا کئی دفعہ لنک آپ کا جو پڑھا ہوتا ہے اس سے نہیں ہوتا. میں اسی لیے یہ کہتا ہوں کہ آپ نے ایک پریکٹیکل چیز لائف میں سیکھنی ہے, اور کئی دفعہ وہ آپ کی ہو سکتی ہے جو تھیوریٹیکل نالج آپ نے لی ہوتی ہے وہ آپ کی اتنی اپلائی نہ ہو, ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہوتی ہے. یہ آپ کا ایک آپ کے پاس ڈگری ہوتی ہے, آپ کے پاس ہوتا ہے. تو ہمارا بھی یہی تھا کہ انجینئرنگ کی ڈگری تو ٹھیک, لیکن اس کی اپلیکیشن زیادہ ڈیزائن اور اس سائڈ پہ تھی. اب وہ ڈیزائن اور وہ ایریا صرف اس وقت نہیں تھے, ابھی تو کافی چیزیں ڈفرینٹ ہو گئی, لیکن ایک ٹیچنگ انسٹیٹیوشنز میں وہ تھا. اب جس طرح ماسٹرز PhD کر لی تو وہ زیادہ تر وہ ٹیچنگ انسٹیٹیوشنز میں ان کی وہ زیادہ ریکوائرمنٹ تھی. لیکن ایئر فورس کا کریئر جو تھا وہ آپ کا بیسڈ آن جو ایئر فورس کی ریکوائرمنٹ ہے, مطلب جہازوں کو آپ نے ہر وقت اس کو ریڈی رکھنا ہے اور 100% میں آ کے صرف سروسنگ اور ہر لیول پہ اس کی فرسٹ, سیکنڈ لائن, تھرڈ لائن, فورتھ لائن مینٹیننس کا جو کانسیپٹ ہے ہر لیول پہ اس کے سینٹرز ہیں ایئر فورس میں. ایک کامرہ میں بن گیا تھا
एक उसको डेपो कहते हैं जो हायर लेवल मेंटेनेंस. तो मुझे इत्तेफाक से एयरफोर्स कैरियर मेरा 15 साल मेरी सर्विस सर्व किया, लेकिन वो एक हर लेवल पे मैंने एक्सपीरियंस किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन हर टाइम से मुझे मतलब मौके मिलते रहे टू गेट इनटू सम हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल लर्निंग. तो कामरा में फिर मैं 8-9 साल का मेरा कामरा का एक्सपीरियंस है जो आखिरी पीरियड. तो बहुत अच्छी मेरी लर्निंग थी टेक्निकल साइड पे और लोगों की भी मैनेजमेंट साइड पे, बिकॉज लोगों को हम मैनेज करते थे ऑन टेक्निकल प्रोजेक्ट्स. तो बेसिकली बिल्कुल ठीक. आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग हमने लाइफ स्टोरी हमारी चल रही है, लेकिन वक्त हुआ इस वक्त प्रोग्राम में म्यूज़िक ब्रेक का, और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो आप की ज़िंदगी में आपने अपनी बुक में लिखा है जो आपका एक इवेंट हुआ जिसने आपकी पूरा थॉट प्रोसेस चेंज किया, और आप किस तरह बुक की तरफ आए और किस तरह आपने फेथ और लीडरशिप के कॉन्सेप्ट से जो एक आपने उसको मर्ज करके जो कॉन्सेप्ट आपने निकाले जिससे लोग बड़े बेनिफिट हासिल कर रहे हैं, उसको हम बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे इस म्यूज़िक ब्रेक के बाद. जी सामीन, प्रोग्राम है मंजिल और मैं हूं आपका मेज़बान अली अशरफ, और हम गुफ्तगू कर रहे हैं मोहम्मद नवीद मिर्ज़ा साहब से, और इनसे जान रहे थे इनकी लाइफ के बारे में, अर्ली स्कूलिंग और किस तरह ये एयर फोर्स ज्वाइन की. और ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की थी कि हम पूछेंगे कि क्या ऐसी मोटिवेशन थी जो कि इनको एक बुक की तरफ लेकर आई, और वो जो बुक में इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया है वो बड़ा एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जिसको प्रीच कर रहे हैं और लोग इससे बेनिफिट हासिल कर रहे हैं. तो नवीद साहब, आपने अपनी पूरी लाइफ जिस तरह हमारे साथ डिस्कस की, तो बुक राइटिंग की तरफ किस तरह से आए, और ख़ास तौर पे आपने एक वाक़या लिखा है, मेंशन किया अपनी किताब में, मैं चाहूँगा कि वो आप हमारे सामीन से शेयर करें. तो वो एयरफोर्स की लाइफ के बाद का जो सफ़र है वो बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन में चला जाता है. तो उसी का जो अब समझेंगे कल्मिनेशन है ये जो भी अभी मैं जिस स्टेज पे पहुंचा हूँ कि बुक मैंने शेयर किया था. लेकिन उस जमाने में जो पहले मैं 90s में मैं जब कनाडा हम चले गए थे, लेकिन उसका इब्तिदा इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरा जो बेस था ना वहाँ पे मुझे एक और लाइफ को अपने आप को सेल्फ डेवलपमेंट जिसको कहते हैं आप पर्सनल डेवलपमेंट कह रहे हैं, उसको मुझे अहमियत उसकी पता चली. क्योंकि जो बाहर होते हैं स्टूडेंट्स भी जब चले जाते हैं, या मिड लाइफ क्राइसिस जिसको कहते हैं, बीच में मिड लाइफ लोग पीपल वांट टू चेंज. तो चेंज हम करने का आसान नहीं होता ना लोगों के लिए. वो कंफर्ट जोन में चूँकि होते हैं, वो कंफर्ट जोन से हमें निकलना होता है. तो मैं भी हमें तो फोर्स कर दिया ना अपने आप, कंफर्ट जोन में एक बाहर चला गया. अब मुझे पता था वहाँ पे एक तवक्कल और फेथ का जो एलिमेंट था और यकीन का जो सही मानों में लाइफ में हम सुनते हैं, हम मुसलमान हैं, हम कलमा पढ़ते हैं, लेकिन जो सही मानों में लाइफ के साथ उसका रिलेशनशिप है ना, वो होता है जब आप एडवर्सिटी हो या मुश्किल हालात में हो या आपके. तो वो मेरा पीरियड उस वक्त एक किस्म का स्टार्ट हो गया था जब मैंने एयरफोर्स छोड़ी, क्योंकि एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में मैं आ गया था. जॉब थे नहीं, ऊपर नीचे इकॉनमी बहुत डाउन थी, फैमिली मेरी पूरी साथ थी, मेरी 3 बेटियां थी, मतलब एक बहुत एक समझें कि स्ट्रेसफुल टाइम था. लेकिन फेथ का एक एलिमेंट था जो मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है. यू हैव टू गो बाय फेथ नॉट बाय साइट. अगर आपको जो चीज़ नज़र नहीं आती, कई दफ़ा उसके बियॉन्ड ही आपको खूबसूरती होती है. तो वही मेरा भी वही सिचुएशन थी. फिर उसको टाइम मतलब आप समझे इसको ले जाएं अबाउट 17 years अहेड लाइफ को, तो वो एक प्रोसेस स्टार्ट हो गया था कि मुझे इम्पोर्टेंस उसकी मुझे पता थी. लेकिन 2019 में एक चाइना के साथ हम प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो वो लॉन्ग फ्लाइट थी, उसमें एक ब्लड क्लॉट टांग से चला, क्योंकि मैं मूवमेंट ज़्यादा नहीं थी, तो वो कहते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म इन मेडिकल टर्म्स. तो वो मेरा 2 दिन बाद मुझे उसका एहसास हुआ, वो लंग्स को बिल्कुल वो कर देता है ब्लॉक. तो बहुत ख़तरनाक बीमारी है, उसमें आपको टाइम भी नहीं मिलता. कहते हैं इंस्टेंटली प्रॉब्ली ओनली 5, बहुत कम चांस होता है आपको सर्वाइव करने का. तो वो वहाँ पे मुझे ऐसे महसूस हुआ, सीढ़ियाँ में चढ़ रहा था जो ऑफिस में वर्क अपने काम पे गया. तो फिर नेक्स्ट डे इनफैक्ट मैं रात पता नहीं कैसे मैंने गुजारा, लेकिन नेक्स्ट डे मुझे पता था ये सांस से रिलेटेड कोई चीज़ हो आप और सडनली एकदम चेंज हुआ तो समथिंग इज सीरियस. मैं उसको मुझे ये लेसन मुझे मिला थ्रू दैट पर्सनल एक्सपीरियंस. बट हॉस्पिटल वो इत्तेफाक था, मैं होटल में था, अगर वहाँ हो जाता वो सर्वाइवल रेट उसका नहीं होता, टाइम ही नहीं मिलता. तो मैं इमरजेंसी रूम में था, जो डॉक्टर मेरे साथ ऑलमोस्ट वहीं था, मेरा टेस्ट हो चुका था, लेकिन उस वक्त उसने हार्ट मेरा रोक दिया. तो फिर 15-20 मिनट या 10 मिनट जितना भी पीरियड है वो उन्होंने रिवाइव किया. बट दैट वाज अ डिफाइनिंग मोमेंट जिसमें लाइफ
واپس آنا, میری فیملی ظاہر ہے وہ وہاں نہیں تھے, اور دوسری طرف میرے پیرنٹس کے بھی ابھی فوت ہوئے تھے کچھ عرصہ پہلے ہی. تو مطلب ایک بڑا اسپریچول سی, ایک بہت ایک شاکنگ ایک مومنٹ ایسا تھا کہ لائف کی فریجلٹی, لائف کی ایک انسٹنٹ چینج ہونا, اور سب کے لیے. تو وہ اتنا ایک, اور ہم اتنا دنیا میں ہم سوچتے ہیں لیکن ایک لمحے میں آپ کا سب کچھ چینج ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد پھر میری جو رائٹنگ جو میں لکھنا چاہتا تھا اس کو میں نے ڈائریکشن تھوڑا سا فیتھ کو میں لکھنے پہ اوائڈ کر رہا تھا, تو میں نے اس کو پھر ہیڈ آن اس کو میں نے فیس کیا. میں نے کہا لیٹ می رائٹ آن دس سبجیکٹ بیکاز دس از امپورٹنٹ. اینڈ پھر میں نے الٹیمیٹلی کووڈ کی وجہ سے تھوڑا سا ایکسپیڈائٹ ہو گیا, تھوڑا ٹائم بھی مل گیا آپ کو. جی. اچھا سر, پر یقین کی عادت یہ آپ کی بک ہے جس کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے, اور انگلش میں سر اس کا کیا ہے؟ اس کا ہے فیتھ امپاورڈ لیڈرشپ. فیتھ امپاورڈ لیڈرشپ. تو کیا اس میں آپ کا میسج کیا ہے اس بک میں؟ اس کا سب سے پہلے میرا چیپٹر اسی میں وائی فیتھ ہے, اس میں اس میں لنک کرتا ہوں اپنے نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس کا, کہ اس نے میری لائف کے لیے کس طرح اس نے ایک ڈیفائن کیا کہ میں اللہ کی ذات کے ساتھ کیسے میں جڑ سکتا ہوں. کیونکہ اینڈ آف دا ڈے وہی ہماری ایک ریڑھ کی ہڈی تو وہی ہے, باقی ہم اپنے آپ کے ٹائٹل لیبل جو مرضی دے دیں. اینڈ آف دا ڈے اگر آپ فرسٹ لیٹر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, فرسٹ لیٹر کو اگر ہم انٹرنلائز نہیں کرتے, اپنی لائف کے ساتھ لنک نہیں کرتے, تو پھر اس کا میرے خیال میں وہ بےمانی ہے. تو میں نے اس لیے اس کو فیتھ کا جو آسپیکٹ تھا اس کو لے کے میں نے تھوڑا سا اپنے ایک اسپریچول کانسیپٹ, اس طرح کہ کنیکشن کیسے ہمارا ہوتا ہے, اب ہم کیسے کنیکٹ, دعائیں ہم مانگتے ہیں لیکن جب تک ہم اپنے سائیکی کو کنیکٹ نہیں کریں گے, وہ سوچ سے نہیں کنیکٹ کریں گے, اور اپنے ایک لمحات میں ویدر تھرو کریشن کون ہے, اس میں انسان بھی ہیں, اس میں ساری آپ کی سمجھیں گے نیچرل بیوٹی اور آسمان, اور مطلب اللہ تعالیٰ قرآن میں سارے یہی مینشن کرتا ہے ہر چیز میں کہ آپ کنیکٹ کریں گے اللہ کے ساتھ, میرے ساتھ, اگر آپ ان چیزوں پہ غور کریں گے, سوچیں گے. اور ایک میں انسانوں کو بھی اسی طرح دیکھتا ہوں. تو وہ میرا ایک ایسا مومنٹ تھا کہ جس میں کہ کلیئر ہو گیا کہ سائنس اینڈ فیتھ کا کلیش نہیں ہے. سائنس از اونلی موونگ ٹورڈز ڈسکوریز دیٹ دے وچ ول ٹیک ٹائم. مگر ہم صرف سائنس کے بیس پہ ہم فزیکل لیول پہ لیتے ہیں, تو ایک اسپریچول لیول تو ہے, وی آل نو کہ ایک اللہ ہے, کنیکشن ہے وہ اسپریچول. تو وہ ایک بڑا ایک اسٹڈی جب اس کو تھوڑا سا میں نے کیا, تو میں نے اسی لیے فیتھ کو اس ریالٹی سے لنک کر دیا جو کہ آپ کی ریالٹی, اینڈ اکاؤنٹیبلٹی از اے ویری پارٹ آف دیٹ ریالٹی, اینڈ ناٹ جسٹ ان مومنٹس آف وین وی آر ان دا ریچوئلسٹک پریئرس, بٹ اس کو ریچوئلسٹک بیونڈ بنانے کے لیے ہمیں اپنے ایکچولی معاملات میں ہم نے لنک کرنا ہے. اچھا سر, یہ بتائیے کہ یہ کانسیپٹ تو آپ نے بڑا اچھا ایکسپلین کر دیا کہ ان کا آپس میں ریلیشن شپ کیا ہے. آپ نے خود کتنی بار اس کانسیپٹ کو, ان جو دو کانسیپٹ ہیں جو کہ ڈفرینٹ نظر آتے ہیں لیکن ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے, کتنی دفعہ آپ نے اپنے ریئل لائف ایکسپیرینسز میں یہ ایکسپیرینس کیا کہ کس طرح آپ کی لیڈرشپ اسکلز میں فیتھ کا جو تعلق ہے اس نے دو کانسیپٹ کس کی بات کر رہے ہیں؟ جی, لیڈرشپ اور فیتھ کی. اچھا, یہ سیپریٹ نہیں ہے ایکچولی. لیڈرشپ جب آپ اسٹڈی کریں تو میں نے اسی لیے اس کو لنک کیا تھا فیتھ امپاورڈ لیڈرشپ کو. میں نے کہا کہ ہو آر دا فیتھ امپاورڈ لیڈرشپ. اگر میں دیکھوں تو ایگزامپلس کون ہیں, تو جب ہم اپنے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو دیکھتے ہیں اور دوسرے پروفیٹس کی, تو میں نے اس لیے بک میں بڑا بریفلی فیتھ کے حوالے سے حضرت ابراہیم سے اسٹارٹ کیا, 5 پیغمبر, کیونکہ وہ ایک تو ہمیں جوڑتا ہے 85% لوگوں کے ساتھ, 70% دنیا کی لوگوں کے ساتھ, کہ آپ ان کو بھی ہم درود بھیجتے ہیں, ان پہ بھی ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں. تو یہ تو پھر دنیاوی چیزیں جو ہیں یہ تو ایک لوکل ہے نا, یہ تو ساری پولیٹیکل ہیں. تو جو فیتھ ہمیں کہتا ہے حضرت ابراہیم سے لے کے ہمارے پروفیٹ اور بیچ میں جتنے بھی پیغمبر ہیں, بالکل, لیکن اب ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ فیتھ اللہ کی جو وننس ہے, یونٹی ہے, دیٹ واز دیئر پرپز, دا بگیسٹ پرپز جو مجھے سمجھ آتی ہے, قرآن بھی میں پڑھ. تو اس لیے فیتھ امپاورڈ لیڈر کا جب میں نے کانسیپٹ ڈیسائن ہو گیا, میں نے کہا 100% فیتھ امپاورڈ لیڈرز ہمارے پیغمبر ہیں. اس کے بعد ان کی لائف اسٹرگلز, حضرت عیسیٰ کی لائف اسٹرگلز, حضرت موسیٰ کی لائف اسٹرگلز, اور حضرت ابراہیم اور یہ جو ہیں, اور حضرت داؤد ہیں جن کو جوز کے وہ بہت بڑے پیغمبر ہیں. تو ان کی لائف میں جو چیزیں ہوئیں, جو فیتھ کو لے کے وہ آگے بڑھے, اور جو ان کی سکسیسز ہیں, فیلیئرز ہیں, اور مطلب ان کا پرپز ہی فیتھ تھا, ان کا پرپز ہی اللہ سے جوڑنا تھا.
تو وہ بڑا ایک ایگزامپل ہے ہمارے لیے, اور ہمارے لیے بھی آسان ہو جاتا ہے کہ ہم ان کی کوالٹیز کو اپنے اندر اس طرح کریں, ان کو اپنے لائیں. پھر دوسرے جو لیڈرز ہیں, اب تک قائد اعظم محمد علی جناح یا پورے انڈیا سب کانٹیننٹ میں گاندھی کو بہت کوٹ کیا جاتا ہے, بہت بڑے لیڈر ہیں وہ دنیا بھر کے لیے. ان کا مارٹن لوتھر کنگ کا بہت ان کا امپیکٹ ہے یو ایس میں فور بلیکس کو, ان کو ایک ریکگنیشن دلانے کے لیے. اور اسی طرح اور بہت سے اس طرح کے لیڈر ہیں, نیلسن مینڈیلا, بہت ہی مطلب بہت سخت ٹائم تھا. انہوں نے فیتھ پہ سمجھیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک کاز کے لیے اپنا وقف کر دیا ہے نا. اچھا نوید صاحب, بڑی اچھی آپ نے باتیں کی ہیں, لیکن اس گفتگو سے ایسا لگ رہا ہے کہ جو فیتھ امپاورڈ لیڈرشپ ہے وہ, کیونکہ ہم میں سے جو اس وقت بہت سارے ہمارے لوگ ایسے سن رہے ہیں جو کہ ایک کامن پیپل ہیں, تو کامن پرسن جس نے 9 to 5 جاب کرنی ہے, جو اپنی لائف میں ہے, یا ہاؤس وائفس ہمیں سن رہی ہیں اس وقت, یا ایسے کچھ لوگ سن رہے ہیں جن کی بڑی پیٹ جاب ہے, وہ صبح جاتے ہیں شام کو آتے ہیں, جو اتنے زیادہ ایمبیشیس نہیں ہیں, تو ان میں یہ جو کانسیپٹ ہے فیتھ کا اور لیڈرشپ امپاورمنٹ کا, تو وہ اس کو ان کے لیے یہ کانسیپٹ ہے یا نہیں ہے, یا یہ صرف یہ لیڈرز کے لیے ہے؟ لیڈر تو پھر میں نے اس طرح ڈیفائن کیا بک میں کہ ہم سب لیڈر ہیں. میں نے صرف یہ نہیں کہا ریلیجس لیڈر ہیں یا پولیٹیکل لیڈر ہیں تو یا کارپوریٹ لیڈرز ہیں, کچھ لوگ صرف لیڈرشپ کو اس حوالے سے دیکھتے ہیں, تو وہ ہے ایک ورژن ہے جو صرف لمٹ کر دیتا ہے. لیکن اینڈ آف دا ڈے لیڈر ہم سب, کیونکہ ہماری اپنے معاملات میں ہمارا ایک سرکل آف انفلوئنس ہے, اس میں ہمارے بھائی بہن ہیں, پیرنٹس ہیں, کئی دفعہ اس سے آپ ایکسپینڈ کرتے ہیں, تو اس میں تو ہر ایک نے ایک انفلوئنس کرنا ہے. آپ کی باتوں سے لوگ انفلوئنس ہوتے ہیں, آپ کے بچے انفلوئنس ہوتے ہیں, آپ کے دکاندار سے آپ کوئی دکان لے رہا ہے اس کو آپ اچھی باتیں کر دیں تو وہ آپ ایک انفلوئنس ہو رہا ہے. تو اگر آپ کے معاملات جو ہیں اس میں تو آپ لیڈر ہیں, ہر ایک لیڈر ہے. آپ کی اپنی ذات کو آپ نے امپروو کرنا ہے, اور وہی زندگی کا مقصد ہے, کیونکہ اپنے آپ پوٹینشیل جو بھی آپ کی جاب لمیٹیشن ہے کہ آپ کی محدود اگر آپ کا ہے, لیکن اس میں بھی اگر آپ بہتر ہوتے جائیں گے روز, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کو آٹومیٹکلی وہ فیتھ والا ایک ایلیمنٹ آتا ہے, آپ کو آپ کی لائف میں امپروومنٹس لازمی آئیں گی. بہت خوبصورت بات کی آپ نے کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اگر وہ ہاؤس وائف ہیں یا کوئی پیٹ جاب کر رہے ہیں یا کچھ بھی ہم کر رہے ہیں, ہم اپنی ذات میں ایک لیڈر ہیں, اور یہ لیڈرشپ سکلز اور جو لیڈرشپ کریکٹرسٹکس ہیں یہ ہماری روزمرہ ضرورت میں بہت کام آتی ہیں. تو پروگرام میں اس وقت ہے ایک میوزک بریک کا, اور بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو بک کے کانٹینٹس کو ہم کوشش کریں گے تھوڑا بریفلی آپ کے ساتھ شیئر کریں, تاکہ جو سامعین اس وقت ہمیں ڈرائیو کرتے ہوئے سن رہے ہیں, یا ہاؤس وائفز ہیں, یا ہاسٹل میں اسٹوڈنٹس ہیں, یا آپ کسی بھی ذریعے سے ہماری اینڈرائڈ اور آئی او ایس ایپ کے ذریعے, یا آپ اپنے موبائل ڈیوائسز سے جس بھی ذریعے سے آپ ہمارے یہ پروگرام سن رہے ہیں, تو آپ کو ایک ہم فاسٹ رن کروائیں گے بک سے, تاکہ آپ اس کو اپنے روزمرہ کی زندگی میں استعمال میں لا سکیں اور آپ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک سے ہم واپس آ گئے ہیں, اور امید ہے کہ آپ نے میوزک انجوائے کیا ہوگا. پروگرام ہے منزل, اور میں ہوں آپ کا میزبان علی اشرف, اور ہم آج بات کر رہے ہیں محمد نوید مرزا صاحب سے, اور ان کی ہم نے لائف کو ڈسکس کیا, ان کی بک کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. نوید مرزا صاحب, آپ نے جو اپنی کتاب میں ایک چیز مینشن کی ہے کہ ہم بہت دفعہ اپنی لمیٹیشن سے اس پار نہیں دیکھ سکتے جہاں پہ ہمیں دیکھنا چاہیے, اور فیتھ ہمیں امپاور کرتا ہے کہ ہم اس تک پہنچ سکیں اور اس کو انیبل ہو جائیں کہ ہم اس سے بیونڈ دیکھ سکیں. اور ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہم بریک میں ڈسکس کر رہے تھے کہ آپ سرکل آف لائف کو یا سائیکل آف لائف کو آپ, تو میں چاہوں گا آپ ہمارے سامعین سے ڈسکس کریں کہ یہ سائیکل آف لائف کا کانسیپٹ کیا ہے. سائیکل اور سرکل آف لائف کو اس طرح میں نے دیکھا کہ میرا پہلا آفٹر گریجویشن, کیوں گریجویشن یا اسٹڈیز کا دور تو بہت ایک ڈفرینٹ ہوتا ہے نا, اور دوسرے کے بعد اب ایک پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو ایک آپ کا ایک فرسٹ پروفیشنل ایکسپیرینس اسٹارٹ ہوتے ہیں. وہ پروفیشنل ایکسپیرینس میں آپ اپنے آپ کو ویلویٹ کر رہے ہوتے ہیں. کئی دفعہ آپ ایسی جاب لے لیتے ہیں جہاں پہ آپ خوش نہیں ہوتے ہیں اور آپ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو مل جاتی ہے آئیڈیا, لیکن زیادہ تر لوگوں کو نہیں ملتی ہے. دس از ریالٹی آف لائف. آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے.
तो कॉम्प्रोमाइज़ आप करते रहते हैं, 2 साल किया, 4 साल किया, एक वक्त आता है आप इंटरेस्ट लूज कर देते हैं उस जॉब में या आप उस चीज़ में, तो आपको फ्रस्ट्रेशंस आपकी सेट इन हो जाती हैं। और लोग ज़्यादातर उन क्योंकि पैसे मिल रहे होते हैं, तनख्वाह मिल रही होती है, और वो एक चीज़ आपकी एक ऐसी चीज़ को आप ले लेते हैं जो आपकी कैपेबिलिटी से कई दफ़ा बहुत कम होती है, आपकी कैपेबिलिटीज़ कहीं उससे ज़्यादा होती हैं। आपको कोई मेंटर अगर मिल जाए तो वो आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। कई दफ़ा आप वहीं फंस जाते हैं, तो स्टक हो जाते हैं। वो रट कहते हैं उसको, जिसमें आप जिसमें राउंड एंड राउंड आप रोज 80-90% लोग उसी रट में होते हैं। कुछ लोग रट से बाहर निकल जाते हैं, तो और रट के वजह से कहते हैं ना, एक अगर आप माउस हैं तो वो अगर आप रट में हैं तो एंड ऑफ दैट डे यू आर स्टिल अ माउस। तो उससे आपको इजेक्ट करने के लिए आपको कोई एफर्ट लगाना पड़ता है, कुछ एक्स्ट्रा कुछ क्वालिफिकेशन लोग ले लेते हैं, कुछ उनको अपने आप को एक कॉन्शियसली आउट ऑफ द कंफर्ट जोन आपको करना पड़ता है, तभी आप निकलते हैं। और वो पीरियड में तो मिड लाइफ कभी 10 साल बाद होता है, 5 साल होता है, कुछ जल्दी हो जाता है, तो एक उससे डिफाइन नहीं कर सकते। फिर एक सेकंड सर्कल में आ जाते हैं। सेकंड सर्कल में मेरी पहले से थोड़ा डिफरेंट होता है, मे बी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उस एक्सपेरिमेंट में भी आप कुछ लर्निंग होती है, लेकिन अवेयरनेस सबसे इंपॉर्टेंट इज अवेयरनेस के यस यू कैन ब्रेक दोज ओल्ड बैरियर्स, यू आपकी उसमें है। और फेथ को अगर आप साथ रखें, जाहिर है आप उसमें एक बहुत कई दफ़ा आपको एक डेयरिंग स्टेप्स लेने पड़ते हैं। वो डेयरिंग स्टेप्स लिए बगैर आप उस पार नहीं जा सकते हैं। और कभी तो होता कुछ नहीं है डेयरिंग स्टेप लेने से, आपको यही होता है लोग क्या कहेंगे, कई दफ़ा लोग कुछ नहीं कहते, आप ऐसे ही वरी कर रहे होते हैं कौन क्या कहेगा वो तो आपका अपना फेथ है जो आपको फिर वो आप बरकरार रखें, परसिस्टेंस रखें, और एक लिख लें अपने के कान जाना कहाँ है, और चेंज करते रहें उसको। और फिर लाइफ इज़ नॉट 5-10 years 15 years आफ्टर योर ग्रेजुएशन, लाइफ इज़ गोइंग टू टेक यू टू, अगर आपको ज़िंदगी अल्लाह ताला दे तो समझे 90 years पे भी लोग एक्टिव हैं, और आप 60 पे भी रिटायर हो जाएं, स्टिल यू हैव आई थिंक 30 years एक फुल करियर है। आप लिखना चाहते हैं, आप कुछ और करना चाहते हैं, आप किसी को हेल्प करना चाहते हैं, तो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, राइट। अच्छा नवीद साहब, मैंने देखा है अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कि हमने कुछ बैरियर्स अपने ख़ुद से डिफ़ाइन कर लिए होते हैं और हम उससे निकल नहीं पाते, और हम ये यकीन कर लेते हैं कि ये हमारी लिमिटेशन है और हम इतना ही कर सकते हैं। तो जो हमें इस वक्त सुन रहे हैं वो क्या ऐसी प्रैक्टिसेस को कर सकते हैं कि जो बैरियर को ओवरकम करने के हवाले से हेल्पफुल हो? तो वो से मैंने बात की थी पहले, अवेयरनेस अगर नहीं है, आप कहते हैं नहीं इससे तो माशरा ऐसे ही है, मुल्क ऐसे ही है, हमें कंडीशंस ऐसी हैं, उसका कसूर है, इसका कसूर, एक्सक्यूजेस, ब्लेम गेम, तो वो सबसे एक डैमेजिंग होता है। एंड ऑफ द डे आपके कंट्रोल में है, आपने जो स्टेप लेना है। लोग करते हैं जो स्टेप लेते हैं, डेयरिंग स्टेप्स लेते हैं और अपने फेथ पे कायम रहते हैं और अपना डिफाइन करते हैं मुझे ये करना है, तो फियर को वो ओवरकम करते हैं, बिकॉज फियर इज़ योर एनिमी। फियर को आप नेगेटिव सेंस में उसको शैतान कह दें, जो भी कह दें, वो आपको रोक रहा होता है स्टेप्स लेने से। तो वो एक लिमिटिंग बिलीफ्स हैं जो आपके साइकी में चले जाते हैं। वो लिमिटिंग बिलीफ्स को जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो वो उसका लिखना, इसलिए मैं बहुत एम्फसाइज करता हूँ कि जब आप लिखते हैं और सोचते हैं, गौर करते हैं, तो उसके सामने आनी शुरू हो जाती है, तो फिर आप उनको टैकल कर सकते हैं। जब तक वो एक बहुत बड़ा एक आपके एक भालू आपके अंदर बैठाया होता है, अपने आप को रोक रहा होता है, आप उसको बाहर ले आते हैं तो अब वो मैनेजेबल हो जाता है। बहुत अच्छी खूबसूरत बात की आपने, और आपके साथ गुफ्तगू करते हुए वक्त का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हुआ, और हम अपने प्रोग्राम के बिल्कुल इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि इस वक्त आपको जो यूथ स्पेशली सुन रही है, उसके लिए आपका कोई मैसेज कि किस तरह से वो अपने पोटेंशियल को फुली एक्सप्लॉइट कर सकें और किस तरह से वो अपनी एनर्जीज़ को यूटिलाइज़ करते हुए जो भी उनकी ज़िंदगी में गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको अचीव कर सकें। हर एक इंडिविजुअल, जो भी बच्चे सुन रहे हैं इस ब्रॉडकास्ट को, आप इंडिविजुअल हैं और आपको अल्लाह ताला ने एक ऐसी फैकल्टी दी है जो मैं समझता हूँ हम लोग इस एक रूटीन में ना हम वो भूल जाते हैं कि इमेजिनेशन इज सच ए बिग गिफ्ट हमें जो अल्लाह ताला ने दिया है कि हम कुछ भी सोच सकते हैं, उसको हम मूव करें तो हम बन सकते हैं। तो इमेजिनेशन को कभी छोटा ना रखें। आप जितना भी जो भी आपकी अभी लिमिटेशंस हैं उसको तो आप भूल जाएं, लेकिन आप इमेजिन करें कि आप मैक्सिमम इम्पैक्ट दुनिया में ला रहे हैं, या जो भी आपका रोल है, मे बी आपका पेरेंट का रोल है, आप बेस्ट पेरेंट हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप अर्थ शैटरिंग कोई काम करें, लेकिन आपकी इमेजिनेशन का आप उस पर लिमिट ना लगाएं। एंड राइट डाउन योर
goals and make them, then you will definitely 100% in faith, अगर आप उस पे मूव करते रहें, आपको पेशेंस के साथ और impatient ना हो. And I think 10 to 15 years, give your life 10 to 15 years is nothing for your life to achieve outstanding success. बीच में अगर आप रुक जाएंगे तो फिर आपकी थोड़ी लिमिट हो जाएगा. तो आपने 10 to 12 years आपने पेशेंस आपने ज़रूर आपने पेशेंटली आपने करना है टुवर्ड्स दैट इमेजिन्ड गोल. आपने बड़ी अच्छी बात की लिखने की और इमेजिनेशन को लिमिट ना करने की. अब इमेजिनेशन के बाद क्या ऐसे डिस्क्रीट स्टेप्स हैं जो कि जनरल हैं जो कि लेके हमारी जो यूथ है वो कामयाब हो सकती है? इमेजिनेशन आपकी उसको लिमिट ना रखें, उसको हर एरिया में आप अपने आप रखें, क्योंकि बैलेंस होता ही हम एक चीज़ को तो इमेजिन कर लेते हैं, एक चीज़ पे हम गोल रख लेते हैं, मे बी फाइनेंशियल गोल्स हैं कुछ हैं, लेकिन अगर आप ऐसा करें कि आप लोगों पे क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं, तो उसमें फिर होता है कि व्हेन इट्स पीपल ओरिएंटेड, व्हेन इट्स joining people together or creating more leaders or creating more impact through your service, through product, और आपके relationships, इसमें आपके family relationships हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं. अगर आप इस process में बाकी चीज़ें lose कर दें तो फिर आपने कुछ नहीं पाया end पे ना, जितने भी आपने कमा लिया. तो सबको लेके चलें आप इस पूरी एरिया को. आपने अगर दीन आप छोड़ दिया, आपने गलत राह पे चले गए, तो अपनी स्पिरिचुअल साइड, अपनी फिज़िकल साइड, आपकी जो आपका जो अल्लाह ताला ने एक नेमत दी है, और अपने रिलेशनशिप्स को सबको साथ लेके चलें, एक बैलेंस्ड लाइफ रखें, एंड आप अपनी मंजिल पे अच्छी खूब तरह से पहुंचेंगे. बहुत खूबसूरत मैसेज आज हमारे लिए ये इस नशिस्त में था कि हमने अपने लाइफ को लिमिटलेस, अपनी जो गोल्स हैं उनको लिमिटलेस करना है, और साथ साथ एक बैलेंस और एक हार्मनी क्रिएट करनी है उस जो हमारे गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको अचीव करने के लिए. उम्मीद है कि आपने भी मेरी तरह बहुत आज की नशिस्त से सीखा होगा, और हम इसी तरह की इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटीज़ आप तक लाते रहेंगे. अब तक के लिए इतना ही. मुझे अली अशरफ को प्रोग्राम मंजिल से इजाज़त दीजिएगा. अल्लाह हाफ़िज़. इजाज़त दीजिएगा. अल्लाह हाफ़िज़. इजाज़त दीजिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.